سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں، اس پر ذرا آپ تصور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور بھی ہیں لیکن ایک بیٹا نبی بھی ہے۔ تو فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ کیا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے محض اپنے فضل سے تمہیں یہ دین عطا فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں دنیا سے جانا کہ تم مسلمان ہو۔ تم اس حال میں دنیا سے جانا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں۔ اور آگے والی آیہ کریمہ مزید اس کی وضاحت فرما رہی ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب موت حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ پہنچی؟ تو اس وقت بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا جو معبود ہے ان کی ہم اتباع اور عبادت کریں گے، جو کہ سب کا ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو اس میں ذرا غور کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اب موت کا وقت تو مقرر ہی ہے، اس نے نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے، اور موت نے آنے سے پہلے تو بتانا نہیں ہے کہ اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو معاملہ ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ جب انبیاء کے پاس موت آتی ہے تو ان سے اجازت لی جاتی ہے، اور وہ جس بھی معاملے کو اختیار کرنا چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن موت بتا کر تو نہیں آتی۔ اور یہ وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ تم نے حالت اسلام میں دنیا سے جانا ہے، مسلمان ہو کر دنیا سے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمہ وقت موت کی تیاری رکھنی ہے، اور جب تمہیں موت آئے تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے عمل میں مشغول ہو جہاں اللہ اور اس کے مقربین ناراض ہوتے ہیں، بلکہ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم ایک اچھا عمل کر رہے ہو اور اپنے رب کے حضور پیش ہو رہے ہو۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب دیکھیں کہ جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما۔ وہاں پر تو کوئی شبہ نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں، ان کے ایمان پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کس انداز میں اپنے حسن خاتمہ کے حوالے سے وہ فکر مند ہیں، اپنے رب کے حضور وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ توفنی مسلما، مجھے حالت اسلام میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے لاحق کرنا۔ ایسے ہی اگر آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے عقل مند ہی ان لوگوں کو کہا ہے جو اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں۔ جن کو انجام کی فکر نہیں ہے وہ بے عقل ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ انجام ہی پر جب آخرت کے سارے معاملات کا دار و مدار ہے اور انجام کی فکر ہی نہ ہو تو وہ بے عقل شخص نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں زمین کی پیدائش میں، لیل و نہار کے بدلنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے پھر عقل والے ہیں کون، ان کی علامتیں بیان کی ہیں چند آیات میں۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر 2-3 آیات میں ان کی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس میں آپ اس آیہ کریمہ پر غور کریں کہ اللہ رب العزت جن کو عقل مند کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العزت ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، عقل مند وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، یعنی باعنوان آخر حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تو عقل مند انسان ہے ہی وہ جس کو اپنی موت کی فکر ہے، جس کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے ایمان ہو کر کہیں دنیا سے نہ چلا جاؤں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سچے اور صالحین کی صحبت نہ ملے۔ وہ یہ ہمہ وقت دعا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو حالت ایمان میں ہوں، اور اگر حالت ایمان میں موت آ جائے تو بعد میں جو مجھے سنگت ملے وہ بھی ابرار کی ملے، نیک لوگوں کی ملے۔ الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ لاحق فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے جو بھی جلیل القدر انبیاء، ان سے بھی بڑے جو صالحیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ان کے ساتھ ملنے کی تمنا کر رہے ہیں، یعنی موت بھی مل جائے اچھی، اور جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی سنگت بھی مل جائے، جو یہ 2 نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ حقیقی عقل مند شخص وہی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی قریب ہے انسان کے۔ دیکھیں کس کس انداز میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خاتمہ کی علامتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت بریدہ بن حصیب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ مومن کو جب موت آتی ہے اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، تو پیشانی کا پسینہ یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا
ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، جو بندہ بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ رب العزت اس سے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حسن خاتمہ کی نعمت ہے، یہ علامت ہے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو موت کا آنا۔ ایسے ہی حضرت سیدہ حفصہ بنت سیرین فرماتی ہیں کہ سیدنا انس بن مالک نے مجھ سے پوچھا کہ یحییٰ بن ابی عمرہ کیسے فوت ہوئے، تو میں نے جواب دیا کہ وہ طاعون کی بیماری میں دنیا سے گئے۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، کہ طاعون کی بیماری سے مرنے والا ہر مسلمان شہید ہے، طاعون شہادت ہے مسلمان کے لیے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من مات فی البطن فہو شہید، جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی شہید ہے۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، الشہداء خمسۃ، 5 لوگ شہید ہیں، المطعون طاعون سے مرنے والا، المبتون پیٹ کی بیماری میں دنیا سے جانے والا، والغرق اور ڈوب کر مرنے والا، وصاحب الہدم اور گرتی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والا، والشہید فی سبیل اللہ اور اللہ رب العزت کے راستے میں میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرنے والا، یہ سب شہید ہیں۔ دیکھیں اچانک موت آ جائے تو بھی اللہ رب العزت کتنا کرم فرماتا ہے، رحمت اس کی کتنی قریب ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس سے دور بھاگیں اور حسن خاتمہ کی تیاری نہ کریں تو بڑا بدبخت انسان اس سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقل مند انسان وہی ہے جس کو ہمہ وقت اپنے قبر کی اور اپنی موت کی فکر رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو عبداللہ بن رواحہ کو حضور کہنے لگے اتدرون من شہداء امتی، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے شہداء کون ہیں؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا قتل المسلم شہادت، مسلمان کا میدان جہاد میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا یہ شہادت ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ مسند احمد میں ہے، حضور نے فرمایا ان شہداء امتی اذن لقلیل، اگر تو یہ بات ہے تو پھر میری امت کے تو شہداء بہت کم ہوں گے، حالت جہاد میں میدان کارزار میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تو بہت کم ہوں گے۔ حضور نے فرمایا قتل المسلم شہادت، مسلمان کا اس حالت میں چلے جانا یہ شہادت تو ہے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا والطاعون شہادت، طاعون بھی شہادت ہے، والمرأة یقتلها ولدها جمعا، اور وہ عورت جس کو اس کا بچہ یعنی عورت زچگی کی حالت میں اگر دنیا سے چلا جائے، اپنے بیٹے کی ولادت کے حوالے سے اپنی اولاد کی ولادت کی اس پروسیسر سے گزرتے ہوئے وہ اگر وہ عورت چلی جاتی ہے تو وہ عورت بھی شہید ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سل بیماری سے وفات پانے والے کو بھی کہا کہ السل، جدید لفظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹی بی ہے، سل عربی زبان میں ٹی بی کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا السل شہادت، سل بھی شہادت ہے۔ فرمایا سنن نسائی میں ہے، عبداللہ بن عمر ہی اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من ارید مالہ بغیر حق، جس کے مال کو لوٹنے کا ارادہ کیا گیا، ڈاکو پڑ گئے، چور پڑ گئے اور وہ اپنا مال بچانے کے لیے ان سے لڑ پڑا اور اسی دوران اس کو موت آ گئی، تو حضور نے فرمایا فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ ایسے ہی من قتل دون مالہ فہو شہید، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، او دون دمہ او دون دینہ فہو شہید، جو بندہ اپنا مال بچاتے ہوئے قتل کر لیا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی خاطر لڑ رہا تھا، اپنے دین کو بچا رہا تھا، اس دوران اس کو موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، جو اپنے خون کی حفاظت کے لیے مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا
ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من فصل فی سبیل اللہ فمات، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا پھر مر گیا وہ تو شہید ہے ہی ہے، وہ تو ہر بندہ جانتا ہے، قرآن پاک کی واضح اور صریح نصوص ہیں، احسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کریم کے راستے میں شہید کر دیے گئے تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس حال پہ خوش ہیں۔ لوگ دنیا والے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اگر یہاں رہتا تو پتہ نہیں کس مزے میں ہوتا، اب چلا گیا ہے تو اس کے مزے ختم ہو گئے۔ قرآن تو کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، تمہیں نہیں خبر کہ وہ اس حال میں خوش تھا یا جہاں چلا گیا وہاں خوش ہے؟ اللہ بتا رہا ہے، اللہ اس کے دونوں حالوں سے باخبر ہے، اس کے دنیا سے بھی باخبر ہے، اس کی آخرت سے بھی باخبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو، اس پر وہ بڑے خوش ہیں، ان کو دنیا پہ آنے کی کوئی تمنا اور کوئی آرزو نہیں ہے، اللہ کریم کی طرف سے جو نعمتیں اور جو رزق ان کو مل رہے ہیں اس پر وہ خوش ہیں۔ تو یہ تو خوش ہیں ہی ہیں، یہ تو شہید ہیں ہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا او وقصہ فرسہ او بعیرہ او لدعتہ ہامۃ، اگر وہ میدان جہاد میں جاتے ہوئے گھوڑے نے اس کو گرا کے مار دیا، اونٹ نے اس کو روند کے مار دیا، وہ بھی شہید ہے، کسی سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ حضور نے فرمایا للمائد اجر شہید، بحری سفر میں سمندری ہواؤں اور لہروں سے سر چکرانے والا شخص ڈر جاتا ہے بندہ، اس دوران موت آ گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ وللغریق اجر شہیدین، اور اگر وہ کوئی غرق ہو گیا ڈوب گیا ہے تو اس کو 2 شہیدوں کا اجر ہے۔ تو یہ متعدد روایات ہیں جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد افعال پر، متعدد بیماریوں کی صورت میں، ناگہانی اموات کی صورت میں شہادت کی خوشخبری دی ہے۔ مدینہ شریف میں جو بندہ مر جاتا ہے اس کو موت آتی ہے، حضور نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو بندہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اسے مدینہ میں موت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے مدینہ میں، یعنی زیادہ رہنے کی کوشش کرے تاکہ اس کو موت آئے تو مدینہ میں آئے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ متعدد روایات جو حسن خاتمہ کی علامت ہیں، ایسی اموات حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہیں، یہ علامت حضور علیہ السلام کی زبان سے ثابت ہیں، لہذا ایسی اموات اگر کسی کو آ جائیں تو یہ بھی خوش قسمتی کی آپ موت تصور کریں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن بس زبان نبوت اگر ان کو دیکھا جائے، حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے تو یہ شہادت کی اموات ہیں، اور جو شہادت کی اموات ہیں یقیناً اچھی اموات ہیں۔ موت تو آنی ہے لیکن شہادت کی آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمہ وقت اپنے حسن خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بار بار اپنے بیٹوں سے عہد لیا، وصیت کی کہ تمہیں اس حال میں موت آنی چاہیے کہ تم حالت اسلام میں دنیا سے جا رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، کن لوگوں کا ہے، ان کے بیٹوں میں خود انبیاء ہیں لیکن پھر بھی حسن خاتمہ کی تلقین کر رہے۔ یعنی ہمہ وقت ایسے افعال بندے کرے کہ بندے کو فکر نہ ہو کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو کہ اس کام کے کرتے ہوئے اگر مجھے موت آ گئی تو بری موت ہوگی۔ وہ بندہ سمجھے کہ میں جس حال میں بھی جا رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، یہ ایسا کام ہے کہ اگر اس حال میں مجھے موت آ گئی تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا۔ بہت سے واقعات ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت مجاہد ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ما من میت یموت الا مثل له جلساؤہ، جب بندے کو موت آتی ہے اس وقت دنیا میں وہ جن لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اس جیسے لوگ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے احادیث میں اس کی تلقین ہے، صحبت بندے کی اچھی ہونی چاہیے، صحبت کا عمل ہے، آخری وقت میں اثر انداز ہوتی ہے، آخری وقت پر صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے سامنے ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو بدکار ہیں، کیونکہ بندہ اپنی صحبت کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
وہ فرماتے ہیں ما من میت یموت الا مسل لہ جلساؤہ، جب بندہ جاتا ہے تو جن لوگوں کے پاس وہ دنیا میں بیٹھا کرتا تھا اس جیسی صورتیں اس کو دیکھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں ایک بندہ شطرنج کھیلا کرتا تھا، تو اس کے پاس جب موت کا وقت آیا تو اس کو کہا گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا گیا اس کے سامنے، اس لیے پڑھا گیا تاکہ یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لیکن اس نے آگے میں لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے شاہک، یہ کوئی لفظ شطرنج کی زبان میں ان کی کوئی اصطلاح ہے تو وہ بولتے ہیں، تو وہ جواباً یہ کلمہ کہتا، پڑھنے والے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھتے، وہ آگے میں وہ جو کیونکہ ساری زندگی شطرنج کھیلی، جن لوگوں کے پاس وہ بیٹھا تھا لفظ ان کی زبان پر جاری تھا، وہی وہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا، تو کہتے ہیں اس کی زبان پر یہ لفظ غالب رہا اور یہ لفظ بولتے ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کے سامنے لیکن لفظ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، لفظ وہ زبان پہ آ رہا ہے جو ساری زندگی اس کے سامنے رہا ہے۔ تو یہ قابل توجہ امر ہے، آج اپنی صحبت کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ صحبت کا موت کے وقت بڑا اثر ہے۔ اس جیسی صورتیں بندے کے سامنے آتی ہیں، بندے کے دوست اس کے سامنے آتے ہیں، اچھے دوست ہوں گے تو اچھے سامنے آئیں گے، برے دوست ہوں گے تو برے سامنے آئیں گے، اور اگر برے سامنے آ گئے تو پھر وہ جو باتیں کرتے تھے، اگر غیبتوں کی مجلسیں تھیں، رشوتوں کی مجلسیں تھیں، سود کی مجلسیں تھیں، کاروباری مجلسیں تھیں، جھوٹ ہی جھوٹ تھا، تو موت کے وقت بھی یہی صورتیں بندے کے اگر سامنے اللہ نہ کرے اگر آ گئی تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی۔ حضرت ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تبع تابعین میں ہیں، ان سے کہا گیا یا ابا عبد الرحمن، ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص تھا کان رجل من اصحابنا، جو ہمارا اچھا ساتھی تھا، جمع من العلم، علم کا بڑا سمندر تھا، اکثر مما جمعت و جمعت۔ ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں یہ بھی جلیل القدر محدث ہیں، اور آگے سے عبداللہ بن مبارک بھی جلیل القدر محدث ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ اے ابو عبد الرحمن، اے عبداللہ بن مبارک، اس کے پاس ہم دونوں سے زیادہ علم تھا، اتنا بڑا وہ جو عالم شخص، فاحتضر، اس کے پاس جب موت آئی تو کہتے ہیں ابو اسحاق فزاری کہ میں خود دیکھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ آگے سے کہنے لگا لا استطیع ان اقولہا، کہ میں نہیں یہ کہہ سکتا، میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں، طاقت نہیں ہے کہ میری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے۔ اب یہ کیسا شخص تھا؟ ابو اسحاق فزاری جلیل القدر محدث عبداللہ بن مبارک، جو کہ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی کے اساتذہ میں آتے ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، ان دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور ابو اسحاق فزاری کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم دونوں سے بڑا عالم ہے بظاہر، میں خود اس کی موت کے پاس موجود تھا اور تلقین کی لا الہ الا اللہ کی، اور وہ جواباً کہا لا استطیع ان اقولہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ ثم تکلم فیتکلم، 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا، اس نے آگے سے جواب اسی طرح دیا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ فلم یزل علی ذلک حتی مات، اسی دوران اس کو موت آ گئی، کلمہ جاری نہ ہوا۔ تو ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں کہ بتائیے مجھے، آپ کو کوئی خبر ہو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کان عاقم بوالدیہ، وہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، وہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، یہ سبب ہو سکتا ہے والدین کا نافرمان۔ یہ بات ہمہ وقت ہر ایک کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ والدین کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے۔ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی حکم دیں تو پھر والدین کی فرما برداری کوئی ضروری نہیں ہے، پھر تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی ضروری ہے۔ لیکن اگر والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ٹکرا نہیں رہی قرآن اور حدیث سے، تو پھر والدین کی فرما برداری لازم اور فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ عاقن لوالدیہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کلمہ توحید سے محروم ہو گیا۔ لہذا آخری وقت بندے کا، زندگی کے جو لیل و نہار بندے کے جس طرح چل رہے ہوتے ہیں، اسی کے پس منظر میں ہوتا ہے، اسی کے پیچھے ہی ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے ساری زندگی کا آخری وقت۔
ایسے ہی ایک اور واقعہ المحتضر امین، یہ ابن ابی دنیا کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت سے واقعات آخری وقت کے لکھے ہیں، جو اولیاء اللہ پر آئے ان کے بھی، اور جو دیگر فاجرین اور فاسقین تھے ان کے بھی۔ ایک انسان تھا ممن کان یجالس شراب الخمر، وہ شرابیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب موت کا وقت آیا، کسی نے اس کو شہادت کی تلقین کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے شراب دو، بس کی نہیں، مجھے شراب پلاؤ، شراب دو، میں شراب سے سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ساری زندگی شرابیوں کے پاس بیٹھا، شراب کی مجلسیں اختیار کی، تو اسی وقت وہی زبان سے جاری ہونا تھا۔ جیسے مجاہد نے کہا جب موت آتی ہے تو جس قسم کے لوگوں کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا وہی اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اس نے شراب مانگی کہ مجھے شراب دو، میں شراب پینا چاہتا ہوں۔ اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ اگر یہ موت اگر بندے کو آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور محرومی کیا ہوگی۔ لہذا آج اپنی مجلس کو دیکھنا ہے، اپنے ساتھیوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھی کیسے ہیں، اللہ والے ہیں، دنیا دار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کیا ہیں۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی تو حسن خاتمہ کے وقت ایسی صورتیں سامنے آئیں گی، صالحین سامنے آئیں گے۔ حضور غوث پاک سے محبت ہوئی، حضور داتا صاحب سے محبت ہوئی، امام بخاری سے محبت ہوئی، صالحین سے محبت ہوئی، تو پھر تو حدیث کہتی ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی، پھر ان کی محبتیں غالب آئیں گی، ان کی صورتیں سامنے آئیں گی، تو انسان کو حسن خاتمہ کی نعمت مل جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے